صحابہ کرام کو بتائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان، اور اذان کی ایک بڑی طویل بات ہے کہ اذان کا جب مسئلہ ہوا تو بہرحال میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں بتایا گیا اذان اور اس کے کلمات۔ تو یہ خواب کی حقیقت ہے کہ اذان جو ہم دیتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد اور نمازوں کی طرف بلایا جائے، یہ خواب میں بتایا گیا صحابہ کرام کو۔ یہ خواب کا تعلق وحی کے آغاز سے ہے، یعنی انبیاء کرام پر جب وحی آتی، اللہ رب العالمین کی جانب سے جب کوئی حکم نازل ہوتا تو اس میں ایک خواب کا ذریعہ اور سبب ہوتا کہ وحی کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنتا تھا۔ یہ خواب، سچے خواب الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ آتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں خوابوں کی حقیقت کے لیے احادیث میں ایک چیپٹر، ایک باب آتا ہے کتاب الرؤیا۔ کتاب الرؤیا یعنی خواب کی تعبیر کے تعلق سے احادیث میں ایک چیپٹر آتا ہے، ایک باب آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر آتا ہے کہ جو صحابہ کرام خواب دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اذکار وغیرہ کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کیا تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب بتاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کی حقیقت ہے اور خواب کا اسلام میں بہت اہم عمل و دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب آیا کرتے تھے، اور ایسے سچے خواب آتے کہ رات میں خواب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں وہ خواب سچے اور پورے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوا کرتا۔ جیسے کہ الگ الگ انداز، بڑا طویل موضوع ہے، قرآنی آیات اور احادیث بہت زیادہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کم ہے، صرف دلائل کے ذریعے سے انشاءاللہ خوابوں کی حقیقت اسلام میں کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ فتح مکہ، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مختلف صحابہ کرام کو الگ الگ انداز میں خواب آیا کرتے تھے کہ جس میں مکہ کی فتح کی طرف اشارہ کیا جاتا، جس کا قرآن مجید نے اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، یعنی مکہ کے فتح ہونے کا خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سچا کر دکھایا اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور کس انداز سے ہوا میں اور آپ جانتے ہیں۔ تو یہ خواب کی صداقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جنگ بدر کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ جنگ بدر میں جو کافرین سے، جسے حق اور باطل کا معرکہ کہا جاتا ہے، جسے فرقان کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن جنگ بدر، جنگ بدر کے بارے میں بھی خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 44 میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ آپ کو خواب میں ان کی یعنی دشمنوں کی، کفار کی تعداد کم دکھائی۔ تو یہ دلائل ہے اس بات کی طرف کہ خواب اور خواب کی حقیقت ہوتی ہے، خواب کے ذریعے سے پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی بہت سارے خواب ہیں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، مختصراً یہ ذکر کیا گیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں ہم جو عید الاضحیٰ کے وقت قربانی دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے لے کر کے اگلی
آیتوں میں اس انداز میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے اور دوڑنے کے لائق ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب نظر آنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس انداز میں کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب پیش کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو بتا تیری اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ کیا کس میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنا یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جانتا تھا کہ نبی ہے والد صاحب اور خواب سچا ہوتا ہے، فوراً کہا یا ابت افعل، اے میرے ابو افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔ تو انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے تھے، نبوت کا حصہ ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا حکم انبیاء اکرام کو دیتا تھا، تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا اور بیٹے نے کہا کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے آپ اسے کر گزریے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کے لیے، اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو چت لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے اس کے اوپر چھری لگائی، اللہ رب العالمین کو صرف آزمائش تھی، مقصود تھی، اللہ رب العالمین صرف آزمانا چاہ رہا تھا کہ میرا یہ بندہ میرے خواب کی تعبیر پر پورا اترتا ہے یا نہ اترتا ہے، میری آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی، کیا گواہی دی؟ قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح اپنے احسان کرنے والے بندوں کو بدلا دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک عظیم ذبیحہ اللہ رب العالمین نے تحفے میں، گفٹ میں دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کی تعبیر، خواب کا مکمل ہونا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے تائید کرنا کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خوابوں کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، قرآن و حدیث میں کیا خوابوں کی حقیقت ہے، خوابوں کی دنیا، خواب کیا معنی رکھتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں۔ قرآن مجید 12 پارہ سورہ یوسف جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو خواب کی تعبیر کے ایکسپرٹ اور ماہر تھے، کیا تھے؟ ماہر تھے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب خواب دیکھتے ہیں اور اپنے اس خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھتے ہیں، جس کا ذکر 12 پارے سورہ یوسف آیت نمبر 2، 3، 4، 5 یہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کرتے، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس سے کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، مختصراً یہ کہ یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، آپ کے یہ بھائی، آپ کے والدین آپ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں، اور آج کی تاریخ میں نہ سجدہ تعبدی کسی کے لیے جائز ہے، عبادت والا سجدہ جائز ہے، اور نہ ہی سجدہ تعظیمی رسپیکٹ کے لیے بھی آج کی تاریخ میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے، سوائے صرف اللہ رب العالمین کے۔ اگر کوئی تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں نہ بتانا؟
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس لیے نہ بتانا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ جو تیرے بھائی ہیں تجھ سے حسد کرتے ہیں، تجھ سے جلن کرتے ہیں، اگر تو یہ خواب بتائے گا شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان بہکائے گا. اور میں اور آپ جانتے ہیں کیا واقعہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پورا ہمارے سامنے موجود ہے کہ بھائیوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا.